السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود۔ آج میرا موضوع لفظ حتیٰ ہے۔ حتیٰ بنیادی طور پر ایک حرف جر ہے، یعنی کہ پریپوزیشن، لیکن یہ بطور حرف عطف بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ لفظ حتیٰ ہر طرح کے لفظ، یعنی اسم، فعل اور حرف، جو 3 قسمیں ہیں کلمے کی عربی میں، ان سب کے ساتھ یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسم کے ساتھ اس کے استعمال کو دیکھ لیتے ہیں، اور 2 مثالیں ہم اس کی پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال سورۃ القدر سے ہے، اس کی آخری آیت، یعنی سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات طلوع صبح تک امان و سلامتی ہے۔ اب یہاں چونکہ یہ حرف جر ہے، حرف جر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کی آخری حرکت کے نیچے زیر آئے گی، یعنی وہ مجرور ہو جائے گا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مطلع الفجر حتیٰ کے بعد، اور حتیٰ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں تک کے، انٹل جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، تک، اور مزید بھی اس کا ترجمہ یہاں تک کہ یا تاکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور حتیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ حتیٰ کے، اور یہ حتیٰ لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ اور اردو بولنے والے تو اس کے معنی سے ایک حد تک تو واقف ہی ہیں، کیونکہ وہ اس لفظ کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بطور حرف جر استعمال ہوا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھیے، حتی الطفل یعرف هذا الامر، اس کا ترجمہ ہوگا حتیٰ کہ ایک بچہ بھی یہ بات جانتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ طفلو وہ مجرور نہیں ہے، یہاں حتیٰ بطور حرف جر کے استعمال نہیں ہوا۔ یہاں جس معنی میں حتیٰ استعمال ہوا ہے وہ انگریزی لفظ ایک ہوتا ہے ایون، کہتے ہیں نا ایون کے، ایون، تو اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب بطور حرف جر استعمال کریں گے تو اس کے معنی آپ اوپر والی مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے معنی تک کے ہوں گے، انٹل کے، یہاں تک کے، اس طرح کے معنی ہوں گے۔ لیکن جب یہ اس معنی میں استعمال ہوگا اسم کے ساتھ، تو اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ مجرور نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں یہ بطور حرف جر استعمال نہیں ہوا، یہاں اس کے وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں اس کے معنی ہے کہ ایون اے چائلڈ knows this such a matter یا this matter، even a child، جسے انگریزی میں لفظ ایون استعمال کرتے ہیں کہ یہ بات تو ایک بچے کو بھی معلوم ہوتی ہے، اس انداز سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ تو ان دونوں مثالوں کو دیکھ لیجیے، اور ان دونوں جو حتیٰ کے جو استعمال، 2 استعمال ہیں، ان دونوں میں جو معنی میں جو فرق ہے وہ سمجھ لیجیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم حتیٰ کو بطور حرف عطف کے استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ یا ہم اس پر بطور حرف عطف اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور حرف عطف جو ہے وہ کنجنکشن کو کہتے ہیں، اور یہ 2 اسماء کے بیچ میں آتا ہے، اور ان دونوں کی جو گرامیٹیکل پوزیشن، جو اعرابی حالت ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم حرف عطف پر بات مختصراً اس کی تعریف بتا چکے ہیں، اور یہاں ایک مثال دے کر ہم بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی ایک مثال سے۔ رسب الطلاب كلهم في الامتحان حتى افضلهم، اس کا ترجمہ ہوگا تمام طلبہ حتیٰ کہ ان میں سے بہترین بھی امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں حتیٰ جوڑ رہا ہے، دو الفاظ کو آپ کہہ لیں کہ یہاں رسبہ کا ایک تو فاعل ہے، طلاب کلہم، اس کے بعد یعنی سب کے سب، طلاب فاعل ہے، اور حتیٰ کے بعد جو افضل ہے وہ بھی اس کا فاعل ہے۔ یعنی اگر میں کہوں رسب الطلاب و افضلوہم، یعنی واو جیسے حرف عطف ہے، اسی سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر حتیٰ کے معنی تو کچھ مختلف ہوں گے، تو حتیٰ یہاں ظاہر ایک زور پیدا کر رہا ہے کہ تمام طلبہ فیل ہو گئے، حتیٰ کہ جو بہتر ہیں ان سے، افضلوہم جو بہترین ہے، بیسٹ آف دیم، وہ بھی فیل ہو گئے۔ تو یہاں حتیٰ بطور حرف جر نہیں بلکہ بطور حرف عطف کے استعمال ہوا ہے، کہ جو حالت طلاب کی ہے وہی افضلو کی ہے، وہ بھی پیش ہے۔ اگر پیچھے طلاب پر پیش نہ ہوتا، زیر ہوتی، تو افضلو کے نیچے بھی زیر ہوتی، اور اگر زبر ہوتا طلابہ ہوتا
تو پھر افضل اس پر وہ بھی منصوب ہوتا، زبر ہوتا. تو یہ بطور حرف عطف. اور یہاں بھی اس کے معنی وہی ہیں کہ ایون دا بیسٹ آف دیم. تو یہ تھا حتیٰ کا استعمال اسم کے ساتھ. اب ہم فعل کے ساتھ اس کے استعمال کو دیکھ لیتے ہیں. فعل کے ساتھ جب وہ استعمال ہوگا تو ظاہر فعل ماضی پر اگر ہوگا تو اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. لیکن فعل مضارع کے ساتھ ایک تبدیلی آ جاتی ہے. وہ یہ کہ جب یہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا حتیٰ، تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، اس کی جو آخری حرکت ہے وہ زبر ہو جاتی ہے. اور یہ فعل مضارع کے ساتھ یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں بھی آپ اسے بطور حرف جر ہی سمجھیے، یہ بطور پریپوزیشن ہی استعمال ہو رہا ہے. یہاں یہ بطور یہ کوئی حرف عطف نہیں ہے، اسے آپ حرف جر ہی سمجھیے. اور یہ پہلی مثال دیکھیے. پہلی مثال سورہ یوسف سے ہے، جس میں آیا ہے لن ابرح الارض، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی. میں ہرگز یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں. یعنی جب تک مجھے میرے والد اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں یہاں سے میں یہ سرزمین چھوڑوں، تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، نہیں جاؤں گا. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حتیٰ کے بعد یہ فعل ہے حتیٰ یأذن، اذن یأذن مطلب اجازت دینا، لی یعنی مجھے، ابی یعنی میرے والد. لی اذن کے بعد لام کا صلہ آتا ہے، حرف جر آتا ہے. لن نہیں جوڑوں گا، ابرحل اس کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے لن کے بعد بھی. ارض مفعول بہ یعنی یہ سرزمین، یہ زمین. حتیٰ کے بعد حتیٰ تو حرف جر ہے، لیکن اس کے بعد جو فعل ہے وہ منصوب ہے. فعل مضارع حتیٰ کے بعد منصوب ہوا کرتا ہے. اور جو گرامیرینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حتیٰ کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ حتیٰ ظاہر ہے حرف جر ہے، اور یہاں یہ بطور حرف عطف بھی نہیں ہے. تو حتیٰ چونکہ حرف جر ہے، لہٰذا اس کے بعد ایک لفظ ان منصوب محذوف ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا. اور ان کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، آخری حرکت پر زبر آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے حتیٰ یہاں ناصب نہیں ہے، وہ تو حرف الجر ہے. اس کے بعد فعل مضارع ان کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا. یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے. تو یہاں اس کے معنی ہے یہاں تک کہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ مجھے میرے والد اجازت نہ دے دیں. اب ایک اور مثال دیکھیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فعل مضارع کے ساتھ دو معنی میں استعمال ہوگا. اب یہ دوسری مثال دیکھیے. اسأل اسئلة كثيرة حتى افهم الدرس تمام الفهم. میں بہت سوالات پوچھتا ہوں تاکہ میں سبق پوری طرح سمجھ جاؤں. یہاں تاکہ سو دیٹ، انگریزی میں کہ سو دیٹ کے معنی ہے. تو حتیٰ کے بعد فہم افہمو یفہمو سمجھنا، الدرس مفعول بہ ہے. تمام الفہمی یعنی پوری، ٹو انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی. تمام الفہم کا تمام یہ مفعول مطلق ہے. یہ شاید اس طرح کچھ لوگوں کے لیے نامانوس ہو، کچھ لوگ اس سے واقف نہ ہو شاید. بہرحال معنی سمجھ آ جائے گا. تمام الفہمی، فہم کا تمام مطلب پوری طرح سمجھ جاؤں. اور افہم آپ دیکھ لیجئے کہ منصوب ہے حتیٰ کے بعد، اور وہ ان کی وجہ سے جو لکھا نہیں جاتا. یہاں ایک اور مثال دیکھیے، چھوٹی سی مثال ہے. قف ہنا اصلی، قف ہنا حتی اصلی، یہاں ٹھہرو تاکہ یا یہاں تک کہ میں نماز پڑھ لوں. اب یہاں ترجمے میں دونوں معنی جمع میں نے کر دیے ہیں، کیونکہ یہاں دونوں معنی مراد لیے جانے کی گنجائش موجود ہے. تو یہ سیاق و سباق کانٹیکس سے یہ آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہاں کے جملے میں جس جملے میں حتیٰ آ رہا ہے وہاں وہ کس معنی میں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آخری بات کرنے سے پہلے میں نے جیسا کہ کہا کہ حرف کے ساتھ بھی حتیٰ آ سکتا ہے. اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے حتیٰ اذا کی کئی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، حتیٰ اذا کے ساتھ آیا ہے. وہاں جب وہ آئے گا تو آپ کو معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اگر آپ اس کی جو پیچھے باتیں بتائی گئی ہیں وہ ذہن میں رکھیں، معنی ذہن میں رکھیں، تو وہاں حتیٰ کے معنی متعین کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب ہم آخری بات بتا دیں
کہ سوالیہ جملوں میں حتیٰ کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اس کی مثال سے پہلے یہ ایک چیز دیکھیے، حتیٰ اور ما الاستفہامیہ یعنی سوالیہ جو ما ہے، جب ان دونوں کو ملا کر لکھا جائے گا تو یہ حتیٰ ما ایک لفظ کے طور پر اس طرح لکھا جائے گا، میم کا جو الف ہے وہ حذف ہو جائے گا، حتیٰ ما یعنی کب تک، ہاؤ لانگ۔ اور ایک ہی مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ حتیٰ ما انتظرک یعنی میں کب تک تمہارا انتظار کروں گا، ہاؤ لانگ ول آئی ویٹ فار یو۔ تو اس طریقے سے حتیٰ کو سوالیہ جملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو میں کی گئی تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ کو مفید محسوس ہوئی ہوں گی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔